الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا ورسولنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قیامت کی علامات صغریٰ کا بیان ہو رہا ہے۔ آج چھٹا حلقہ، چھٹی قسط ہے۔ علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس مثال میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص بیمار ہوتا ہے اور وہ اپنی بیماری کا علاج کرواتا ہے اور مرحلہ وار اس کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو شوگر ہے تو اس کے بعد اس کے گردوں کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہارٹ کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ علاج کروا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ڈاکٹر اس مریض کو جواب دے دیتے ہیں اور اس کے مرض کو لا علاج قرار دے دیتے ہیں۔ تو علامات صغریٰ ایسی ہی ہے جس طرح کہ کسی ڈاکٹر سے بیماری کا علاج کروایا جائے، لیکن جب یہ بیماری اتنی خطرناک اور شدید ہو جائے، شدت اختیار کر جائے کہ وہ لا علاج ہو جائے، اور اس وقت ڈاکٹر مریض کو جواب دے دیں کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ علامات کبریٰ ہیں کہ جن کے بارے میں کسی انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، کوئی بس نہیں ہوگا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر جس طرف لے کر جائے گی وہ چاہیں گے۔ ویسے یعنی جب سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی تقدیر کے تابع ہے، لیکن علامات صغریٰ جو ہیں ان میں اللہ رب العزت نے جو انسان کو اختیار دیا ہے اور تدابیر انسان اختیار کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، علاج کرتا ہے، لیکن جب علامات کبریٰ شروع ہوں گی تو پھر اللہ کی وہ تقدیر آئے گی کہ جس میں کسی انسان کو کچھ بھی کرنے کا کوئی اختیار نہیں رہے گا، اور اس وقت جس طرح مریض لا علاج ہو جاتا ہے اس وقت یہ دنیا جو ہے یہ بھی لا علاج ہو جائے گی اور یہ قیامت کے بالکل قریب پہنچ جائے گی، قیامت کے دھانے پر کھڑی ہو جائے گی۔ آج ہم اس وقت دنیا کی تاریخ میں کس مقام پر کھڑے ہیں، آج کا عنوان یہی ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں ارشاد فرمائی ہیں ان کی روشنی میں آج ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، آئیے ہم اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ان حالات کا تجزیہ کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں، قال كنا جلوسا في المسجد فجاء ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ۔ ہم سارے کے سارے مسجد میں تھے، حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ وہ تشریف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، یا بشیر اتحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الامراء، اے بشیر کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان جو امراء کے بارے میں ہو، حکمرانوں کے بارے میں ہو، آپ کو یاد ہے؟ فقال حذیفہ، وہاں پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے جلدی سے کہا، انا احفظ خطبتہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول علیہ وسلم کا خطبہ وہ محفوظ رکھتا ہوں، مجھے حفظ ہے، مجھے یاد ہے کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ فجلس ابو ثعلبہ، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ فقال حذیفہ، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، کہ تم میں نبوت ہوگی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سب سے آخری نبی اور رسول، آپ اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اپنی نبوت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
فرمایا جب تک اللہ چاہے گا نبوت رہے گی. ثم يرفعها اللہ اذا شاء ان يرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تک میں موجود ہوں تو نبوت دنیا میں رہے گی، میرے جانے کے بعد نبوت کا دور ختم ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ فتکون ما شاء اللہ، پھر نبوت کے بعد خلافت ہوگی، اور خلافت بھی نبوت کے طریقے پر ہوگی، اس راستے پر، اس طریقے پر جس طریقے پر نبوت تھی. جس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کی قیادت فرمائی، لوگوں کی رہنمائی فرمائی، اور جس طرح ملک کا اور حکومت کا اور دنیا کا نظام چلایا. اس سے مراد حکومت کا نظم و نسق ہے، کیونکہ وحی کا انقطاع تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی ہو گیا. لیکن آپ نے جس طرح نظم حکومت قائم کیا نبوت کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کے دور میں، اسی طرح کام اور سلسلہ جاری و ساری رہا. ثم يرفعها اللہ اذا شاء ان يرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا تو اس خلافت کو جو منہاج النبوہ ہوگی اس کو اللہ اٹھا لے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم تکون ملکا عاضا فیکون ما شاء اللہ ان یکون، فرمایا اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوگا، اور ملوکیت کا دور بھی وہ جس میں ظلم اور زیادتی یہ بھی پائی جائے گی، جس کے اندر کچھ تشدد ہوگا. یعنی وہ جو راستہ تھا، جو طریقہ تھا، جو اسلوب تھا خلافت علی منہاج النبوت کا، یہ اس سے نیچے والے درجے پر ہوگی، یہ ملوکیت کا دور. ثم يرفعها اذا شاء اللہ ان يرفعها، پھر جب تک وہ دور رہے گا، اور جب اللہ چاہے گا اس دور کو اٹھا لے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ثم تکون ملکا جبریہ، اس کے بعد حکومت آئے گی، ملوکیت آئے گی، لیکن یہ زبردستی مسلط ہونے والی، جبر والی، تشدد والی وہ ملوکیت ہوگی، دور ہوگا. فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفعها اللہ اذا شاء ان يرفعها، پھر جب تک اللہ چاہے گا یہ دور رہے گا، اور پھر جب اللہ چاہے گا تو اس دور کا بھی خاتمہ کر دے گا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت کا دور آ جائے گا، اور یہ خلافت منہاج النبوہ ہوگی، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کے اس طریقے کے مطابق جس طرح آپ نے نظم حکومت قائم کیا تھا، پھر وہی طریقہ لوٹ آئے گا. ثم سکت، اس کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، آپ نے اس کے بعد کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا. تو اب 5 دور آپ نے اس دنیا کی جو مستقبل کی جو تاریخ تھی قیامت تک کے لیے، اس کو آپ نے 5 ادوار میں تقسیم فرمایا. سب سے پہلا دور کون سا ہے؟ سب سے پہلا دور آپ کا ہے، جو مدینہ منورہ میں 10 سالوں پر محیط ہے. آپ کا دور آپ کی وفات کے ساتھ منتہی ہوا، ختم ہوا. اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا دور شروع ہوا، اور یہ 30 سال تک آپ کے بعد خلفائے راشدین 30 سال تک جو حکومت کرتے رہے، یہ حکومت اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے عین طریقے کے مطابق تھی. یعنی آپ اس خلافت کو، خلافت راشدہ کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد میں انصاف کرتا ہے، منصف اور عادل باپ، اور سب کو ان کے حقوق دیتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، یہ خلافت ایسی ہے کہ جس میں کسی کا کوئی حق ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا. جس طرح باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، وہ حکمران تھے لیکن بادشاہ نہیں تھے، بلکہ وہ حکمران ایک باپ کی حیثیت رکھتے تھے، اور ساری رعایا کو وہ اپنی اولاد کی جگہ ان اولاد کا مقام دیتے تھے، اور ان کے حقوق کا وہ خیال رکھتے تھے. اور یہ 30 سال تک ہے، یعنی سن 40 ہجری تک
سن 41 ہجری میں تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کون سا دور ہے؟ ثم تکون ملکا عاضا۔ اب یہ دور جو ہے ملوکیت کا دور، یہ خلافت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے جب تبدیلی آتی ہے تو یکسر تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے۔ آپ نے اس کو ملکن عاضن کہا، یعنی بادشاہت ہے، اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، لوگوں کے حقوق اس کے اندر محفوظ ہیں، اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر عدل و انصاف ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حدود کا قیام ہے، اس میں جہاد ہے، فتوحات ہیں، غنائم کی تقسیم ہے، امن و امان ہے۔ یعنی یہ دور بھی خوبیوں سے بھرا ہوا دور ہے، لیکن فرمایا ملکن عاضن۔ عض کہتے ہیں کاٹنے کو، جب کسی کو کاٹا جاتا تو تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس میں لوگ کچھ ڈسٹرب ہوں گے، لوگوں کو کچھ شکوے اور شکایات ہوں گی، کچھ لوگوں کو کاٹا جائے گا، کچھ لوگوں پر وہ لوگ بھی محسوس کریں گے کہ ان پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ جب ایسا دور آ جائے اس دور میں کیا کریں، ہم تلواریں لے کر کھڑے ہو جائیں؟ فرمایا نہیں، تم نے خروج نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، جب تک وہ نظام صلاۃ کو، نماز کے نظام کو قائم کرنے والے ہیں، جب تک امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نظام صلاۃ قائم و دائم ہے، تب تک تم نے ان کے خلاف نہیں اٹھنا، خروج نہیں کرنا۔ تو اس دور کے اندر بھی خیرات و برکات ہے، اور یہ دور کب تک چلتا ہے؟ سن 41 ہجری سے اس دور کا آغاز ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے، اور سب سے پہلے اموی دور ہے جو 41 ہجری سے شروع ہو کر 132 ہجری تک جاتا ہے۔ 132 ہجری کے بعد بنو عباس کا دور شروع ہوتا ہے، اور بنو عباس کا جو دور ہے یہ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ اس کا عروج کا ہے اور دوسرا حصہ اس کا زوال کا ہے۔ عروج کا جو حصہ ہے سن 132 ہجری سے شروع ہو کر 247 ہجری پر یہ منتہی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مداخلت، دوسروں کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے، اور برائے نام خلافت تو ہے لیکن برائے نام ہے، جس طرح کہ ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغلوں کی حکومت تو رہی لیکن وہ برائے نام حکومت تھی، اس میں دوسروں کی مداخلت تھی اور بادشاہت ایک برائے نام ہو کر رہ گئی تھی۔ تو جو دوسرا دور ہے یہ دور برائے نام رہتا ہے، اور 447 ہجری پر یہ دور بھی جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے، وہ خلافت عثمانیہ کا دور ہے، تقریباً 660 سال تک انہوں نے پھر حکومت کی ہے۔ یہ جو خلافت کا دور ہے، جس کو آپ امارت کہہ لیجئے، اس کو یعنی امارت کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ملوکیت کہہ سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ملکن عاضن۔ اس میں لوگوں کے حقوق محفوظ تھے لیکن کچھ ظلم اور زیادتی بھی موجود تھی، اللہ تعالیٰ کی حدود کا نفاذ تھا، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، نماز کا سسٹم، زکوٰۃ کا سسٹم، یعنی ایک امیر کے تحت لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ رہے گا، اس کے بعد یہ دور ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر چوتھا دور آتا ہے، اور یہ وہ دور ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ آپ نے اس دنیا کی تاریخ کے 5 ادوار کا ذکر کیا، 3 دور گزر چکے ہیں، اس کے بعد چوتھا دور آتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ فرمایا ثم تکون ملکن جبریہ۔ پھر حکومتیں آئیں گی، بادشاہت ہوگی لیکن پہلے سے مختلف ہوگی، پہلے سب کچھ محفوظ تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ جبری حکومت آ جائے گی۔ اب ہم اس دور میں حالات دیکھیں مسلمانوں کے کیا ہیں۔ لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، الجزائر میں، ٹیونس میں، اس کے بعد سوڈان میں، مصر میں، پھر آگے آئیے شام میں، عراق میں، اور پھر پاکستان میں۔ ان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کس قسم کا سسٹم اور کیسا نظم حکومت ہے؟ ایک علاقہ جو کہ یعنی اس زمین کا مرکز ہے اور سب سے زیادہ مقدس ہے، جس کو جزیرہ عرب کہا جاتا ہے۔ جزیرہ عرب کے اندر بہت ساری
خیر موجود رہی ہے، الحمدللہ آج بھی اس کے اندر بہت خیر ہے، لیکن 9/11 کے بعد وہاں کے حالات کو یکسر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وہاں کے لوگ اپنے جو عوام الناس تھے اپنے حکمرانوں سے محبت کرتے تھے، اور جو حکمران تھے وہ عوام الناس سے محبت کرتے تھے، اور ان کا جو سسٹم تھا وہ ایک مثالی سسٹم تھا۔ انہوں نے اپنے ملکوں کو بہت زیادہ ترقی دی۔ مصر کے ایک بہت مشہور و معروف ادیب ہیں خالد محمد خالد، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عرب کے یعنی جزیرہ عرب کے جو حکمران ہیں انہوں نے اپنی عوام کی کتنی خدمت کی ہے۔ جعلوا شعوبہم طواویس و بلادہم فرادیس، کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے عوام الناس کو اتنا نوازا کہ ان کو مور کی طرح، جس طرح مور جو ہے وہ یعنی وہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ پیر ڈالتا ہے، اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، اور باقی جانوروں میں بہت دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور منفرد نظر آتا ہے۔ یعنی جتنے بھی مسلمان یعنی حکومتیں ہیں، عوام الناس ہیں، ان میں ایک ان کی انفرادیت تھی کہ ان کو سب سے زیادہ ان کے حکمرانوں نے ترقی دی، اور اپنے شہروں کے انہوں نے فرادیس، فردوس کی جمع ہے، یعنی جس طرح جنت نظیر بنا دیا۔ لیکن 9/11 کے بعد ایسی تبدیلی آتی ہے، باہر سے بین الاقوامی سازشیں اور قوتیں مداخلت کرتی ہیں، عوام کو حکمرانوں سے اور بادشاہوں کے ساتھ ٹکرایا جاتا ہے، لڑایا جاتا ہے، سازشیں کی جاتی ہیں، انٹرنیشنل پریشر آتا ہے، اور اس سازش کے پیچھے کون ہیں؟ اس کے پیچھے یہود ہیں۔ کوئی زمانہ تھا جو مجلس احرار ہندوستان کی بہت یعنی مسلمانوں کی بلکہ علماء کی ایک بہت طاقتور جماعت تھی، مجلس احرار اسلام، جو کہ ختم نبوت کی بنیاد پر کھڑی ہوئی، اور پھر اس نے سیاست میں بھی حصہ لیا۔ ان کا ایک مقولہ تھا، مشہور تھا، کہ اگر سمندر میں 2 مچھلیاں لڑ رہی ہوں تو آپ یہ کہیں کہ انگریز کی سازش ہے، سمندر کے اندر بھی وہ مچھلیوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی شر اور فساد پیدا ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے پیچھے یہود کا ہاتھ ہے، یہودی سازش کر رہے ہیں، وہ لڑا رہے ہیں، وہ مسلمان ملکوں کو خراب کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد، اور اس کا آغاز تو اس سے کچھ پہلے ہوا کہ افغانستان کی جنگ کے بعد جب 87 میں جب جنگ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، تو اس کے بعد امریکہ کے صدر نے اعلان کیا کہ اب دنیا میں ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا۔ اور جب اس نے یہ اعلان کی تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اب دنیا جو کچھ بھی ہوگی وہ ہماری مرضی کے مطابق ہم چلائیں گے، ہم سسٹم اور نظام دیں گے اس کے مطابق۔ اور امریکہ کو سسٹم کون دیتا ہے، نظام کون دیتا ہے، اس کو گائیڈ لائن کون دیتا ہے؟ وہ یہودی دیتے ہیں، سب کو معلوم ہے، ان کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ جس طرف وہ چلاتے ہیں، جس ٹریک پر چلاتے ہیں، اس ٹریک پر وہ چلنے پر مجبور ہیں۔ تو یہودیوں کی سازش کی وجہ سے مسلمانوں کو، عوام کو اور حکمرانوں کو آپس میں لڑایا گیا، اور وہ جزیرہ عرب جس کی سلامتی مطلوب ہے، جو نبی اکرم علیہ السلام کا وطن مبارک اور جس کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ میرے بعد جزیرہ عرب سے ان یہودیوں کو نکال دینا۔ اس جزیرے کے جو حالات تھے اس سے پہلے جو تھے، ان حالات کو یکسر بین الاقوامی سازشوں کی بنا پر تبدیل کیا گیا، عوام میں اور حکمرانوں میں فرق پیدا کر دیا گیا۔ اب یہ جو ملک جبری ہے، ملک جبری اس کا یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ملوکیت کا نام ہے، نہیں، ملک جبری سے مراد کہ جہاں پر بھی کوئی حکومت زبردستی قائم کی جاتی ہے، لوگ جس سے خوش نہیں ہیں، لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اب پاکستان کے حالات کو دیکھیں، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ہر 5 سال کے بعد یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، اور لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں۔ کیا خیال ہے؟ یہ پاکستان جو ہے اس کے اندر جمہوریت ہے؟ جمہوری سسٹم کے مطابق یہاں پر انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات کا جو رزلٹ ہے وہ جمہوری تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے، اور جو حکمران آتے ہیں جن کو کرسی اقتدار پر بٹھایا جاتا ہے، کیا وہ لوگوں کی مرضی سے اور ووٹوں سے آتے ہیں؟ نہیں، لوگوں کے ووٹوں کو خریدا جاتا ہے، مینڈیٹ کو چرایا جاتا ہے، اور یعنی روپے سے، پیسے سے جماعتیں اس میں کھیل کھیلتی ہیں۔
اور اس میں بہت سارے جہات اور اطراف سے، ہر طرف سے ہی ہارس ٹریڈنگ. اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی لوگ کچھ چاہتے ہیں، آپ ان کے نمائندوں کو خرید کر لوگوں پر جس کو چاہیں آپ مسلط کر دیں، لوگوں سے ووٹ خرید لیں، اسمبلی کے ارکان کو آپ خرید لیں. ابھی سینٹ میں کیا ہوا ہے، جب یعنی آخری کچھ ماہ قبل جب عدم اعتماد کی قرارداد سینٹ کے چیئرمین کے خلاف پیش کی گئی تو کیا صورتحال تھی، کتنے ووٹ تھے پہلے، جب اپوزیشن میں کتنے لوگ تھے، لیکن جب رزلٹ آیا تو اس وقت کیا صورتحال تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 70-80% ووٹ دے کر ابھی اپنے کینڈیڈیٹ کو ہم کامیاب کروا رہے ہیں، کل جب کو رزلٹ آتا ہے کل کو تو صورتحال بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے. یہ ملک جبری ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ اگر مغرب میں ہے، انہوں نے، وہ اس کے موجد ہیں، اگر انہوں نے اس جمہوری نظام سسٹم کو قائم کیا تو اپنے لیے کیا ہے، ہمارے لیے نہیں قائم کیا، بلکہ انہوں نے ہمارے ملکوں کو برباد کرنے کے لیے، ہمارے ملکوں میں مداخلت کرنے کے لیے، کہ جو امریکہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر ویسے تو یعنی تقدیر تو اللہ کی ہے، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہمارے اندر سے غدار پیدا ہو جاتے ہیں، منافق پیدا ہو جاتے ہیں، جن کو امریکہ خریدتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق پھر ان کو گائیڈ لائن دیتا ہے اور پھر وہ چلاتا ہے، پھر وہ ہم پر حکمرانی کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے، اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں وہ ملک جبری اس کو کہا جائے گا، کہ عوام کی مرضی کے مطابق حکمران منتخب ہو کر نہیں آتا کہ لوگ اس کو ووٹ دیں، لوگ اس کو پسند کریں. لوگ پسند نہیں کرتے ایک جماعت کو، وہ آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر دوسری جماعت آ جائے، اس کو بھی لوگ پسند نہیں کرتے، اور پھر ان کے جو کام ہیں، ان کی جو سیاست ہے، لوگ اس کو بھی پسند نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود لوگوں پر حکمران مسلط رہتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ ملک جبری ہے. اس وقت دنیا میں دیکھا جائے تو ہم کس مرحلے سے اور کس دور سے گزرے، یہ چوتھا دور ہے. اس کے بعد صرف ایک ہی دور ہے، اور وہ کون سا دور ہے؟ فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ. یہ جو ملک جبری ہے کب تک رہتا ہے، کتنے سال رہتا ہے، کتنے سال رہتا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن بہرحال یہ نہیں ہے کہ یعنی یہ عبدالآباد کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، سسٹم اور نظام ایسا ہی چلتا رہے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھائے گا جس طرح پہلے ادوار تھے. ثم یرفعها اللہ نے پھر ان کو اٹھا لیا، ان کی جگہ پر ایک دوسرا دور آیا، سسٹم بالکل تبدیل ہو گیا. اسی طرح یہ سسٹم بھی تبدیل ہوگا، اور اس کے بعد پھر خلافت کا نظام قائم ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی. اس زمین کو یعنی مسلمان معاشرے جو ہیں ان کو عدل اور انصاف سے بھر دیا جائے گا. اور یہ جو خلافہ منہاج النبوہ ہوگی، اس کو قائم کون کرے گا؟ احادیث مبارکہ میں جو واضح طور پر اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ نام لے کر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نسل میں سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما، ان کی نسل میں سے محمد ابن عبداللہ، جن کو امام مہدی کہا جاتا ہے، لقب دیا جاتا ہے، وہ آئیں گے، وہ پیدا ہوں گے، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. لیکن وہ کب آئیں گے، اور یہ ملک جبری یہ کب تک چلتا ہے، یہ لوگوں کی گردنوں پر کب تک مسلط رہتا ہے، یہ حکومت جو ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہے، یہ کب تک چلتی ہے، اور پھر اس کے بعد تبدیلی آتی ہے. بہرحال اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی بھی پیشن گوئی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی سورسز نہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں. ہاں یہ ہے کہ جب یہ علامات صغریٰ ساری کی ساری ظاہر ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر اگلا دور شروع ہوگا. تو کیا علامات صغریٰ، ان میں سے جو اکثر بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ 99% یہ ظاہر ہو چکی ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ ہو، یعنی علامات صغریٰ یہ بار بار آتی رہتی ہیں مختلف انداز میں، اور یہ اکثر ظاہر ہو چکی ہیں. چند ایک ان کے بارے میں علماء بحث کر رہے ہیں کہ کیا یہ ظاہر ہو چکی ہیں تو اس کا مصداق کہاں ہے اور کون ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اور جب یہ بالکل جو یعنی آخری جو دور ہے اس کا، اور اس کے بعد پھر آگے شروع ہوگا دور یعنی علامات کبریٰ کا، یہ آپس میں کہاں یہ ختم ہوگا دور علامات صغریٰ کا،
اور اس کے بعد علامات کبریٰ کا دور کب شروع ہوگا، اس کے بارے میں ہم کچھ اور علامات ہیں جو علامات صغریٰ ہیں لیکن علامات کبریٰ کو ٹچ کرتی ہیں، یعنی ان کے بالکل قریب جاتی ہیں، اور جب یہ ان کو ٹچ کریں گی تو اس کے بعد دوسرا دور شروع ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی قسط میں بحث کریں گے۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے جس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابو داؤد الطیالسی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور بہقی نے، امام بہقی رحمہ اللہ نے منہاج النبوہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے لیے، آخرت کے لیے اس طرح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں رغبت دلائی ہے، ہمیں متنبع کیا ہے، اور جس طرح کہ قرآن مجید میں بار بار قیامت کے دن کا ذکر ہوا ہے، تاکہ ہم اس کے لیے تیاری کریں اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔